الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، یقیناً ان ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی. سرٹینلی، یقیناً ان ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی، وہ فلاح کو پہنچ گئے. ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیے، وہ ایمان والے ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں. اور یہ سورت جو نازل ہوئی ہے مکی دور میں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مکی دور میں مسلمانوں کی حالت کیسی تھی. حالت ایسی تھی کہ ان کو ہر طرح سے تشدد کیا جاتا تھا، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا مسلمانوں کو. مسلمان درختوں کے پتے چبا کر زندہ رہ رہے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھ کر پوری طاقت سے امیہ بن خلف ان کو کوڑے مارتے تھے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کر کر کے شہید کر دیا گیا. ایسی حالت ہو گئی تھی کہ کچھ مسلمانوں کو ایتھوپیا کی طرف ہجرت کرنا پڑا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طائف کے سفر میں پتھر برسائے گئے، اور جو کفار تھے اپوزیشن میں، ان کے پاس ہر طرح کی آسائشیں موجود ہے، ہر طرح کی عیش و عشرت ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ان کا روب و دبدبہ ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو ان ناکام لوگوں کو، ان بیوقوف لوگوں کو دیکھو، ان ابو بکر عمر عثمان علی کو دیکھو، ابو ہریرہ کو دیکھو. ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور بات کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اور بات کرتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پورے دنیا میں نافذ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اے مشرکو، تم جس فانی دنیا کی وقتی طور پر حاصل ہونے والی اس لذتوں کو، ان آسائش و آرام کو، ان عیش و عشرت کو تم اپنی کامیابی سمجھتے ہو، یہ اصل میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ تمہارا رشتہ تمہارے پروردگار سے بن جائے. تو جنہوں نے ایمان لے آئے وہ لوگ کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس ایمان ہے تو تم کامیاب ہو، اور تمہارے پاس دنیا کی سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو ناکام ہو. قد افلح المؤمنون، ان ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی. اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی صفات بیان کی ہے، اس طرح گویا کہ جن کے پاس یہ کوالٹیز ہو، یہ صفات ہو، وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا ہے. پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں دل کو جھکاتے ہیں، یعنی اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جس طرح آپ کسی زبردست بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کس طرح کھڑے ہوں گے؟ آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی، آواز پست ہوگی، اعضائے جسم ڈھیلے پڑے ہوں گے، آپ کے خیالات اس بادشاہ کی طرف ہوں گے، آپ کا دل اسی کی طرف متوجہ ہوگا. تو اسی طرح جو ایمان والے ہیں جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کے خیالات کنٹرول ہوتے ہیں. لیکن ہماری نماز، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سارے خیالات، ہم نے کیا کیا، کیا کرنا ہے، ابھی نماز کے بعد کدھر جانا ہے، کیا کام ہے، یہی سب سوچتے رہتے ہیں. سجدے میں گئے یہی سوچتے رہتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا، تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور ایمان والے وہ ہیں جو زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں. زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا، یعنی ایمان والے وہ ہیں جو اپنی کانوں کو پاک رکھتے ہیں،
نغمے نہیں سنتے، گانے نہیں سنتے، زبان کو پاک رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بکتے، چغلی غیبت نہیں کرتے، سچائی کی بات کرتے ہیں، امانت داری کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچاتے ہیں، سوچوں کو آوارگی سے بچاتے ہیں، دل کو پاک رکھتے ہیں، دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے، حسد نہیں رکھتے، دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہیں رکھتے. یہ صفات ہے ایمان والوں کی. والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو سیکچول ڈیزائر رکھا ہے، یہ خود بذات خود یہ غلط نہیں ہے، بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جائز راستہ رکھا ہے، ایک لیگل وے دیا ہے. تو اس جائز طریقہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ غلط ہے. تو وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور ان جائز کنیز کے ساتھ جو شریعت کے مطابق ان کی ملکیت میں ہو، تو ایسے لوگ قابل ملامت نہیں. تو کنیز کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، صرف بیوی ہے. اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی صرف ایک راستہ باقی رکھا ہے، اور وہ ہے نکاح. اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ ناجائز ہے اور حرام ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، جو کوئی بھی اس کے علاوہ کسی اور دوسرے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہے زنا کا راستہ ہو، بدکاری کا راستہ ہو، لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ شادی ہو، لڑکیوں کا لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنا ہو، یا اور بھی جو کچھ اس جدید دنیا میں ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم العادون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم راعون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو امانتوں میں حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. تو ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، جب اس پر کوئی ٹرسٹ کرے، بھروسہ کرے، تو وہ اسے توڑتے نہیں ہیں، اس کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں. جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی نماز کو نماز کے وقت مقررہ پر ادا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ جب چاہا پڑھ لیا، ظہر عصر مغرب عشاء سب کو ملا کر ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیا، ایسا نہیں، بلکہ وہ نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں، کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں، نماز کی جگہ کو پاک رکھتے ہیں، ٹھیک سے رکوع کرتے ہیں، صحیح سجدے کرتے ہیں، بہت ہی اطمینان کے ساتھ. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے. تو یہ جو صفات ہیں، یہ صفات ہیں ایمان والوں کی، مومنین کی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، جن کو وراثت میں جنت الفردوس ملنے والی ہے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو ایک نطفے کی شکل میں، ایک بوند کی شکل میں، ایک قطرے کی شکل میں، ایک محفوظ جگہ میں ٹپکایا. یعنی جس طرح آپ کسی بیج کو پودے کی شکل میں دیکھنا چاہیں تو اس کو پہلے زمین پر دفن کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جو انسان کو بنایا ہے، اس سے پہلے انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بوند کو ایک محفوظ جگہ میں ٹپکایا، یعنی ماں کے رحم میں، جو بہت ہی محفوظ آرگن ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا
ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک علقہ بنایا، ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر ہم نے اس لوتھڑے کو ایک گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑوں کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے ایک جاندار، شاندار، خوبصورت، دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، دل والا، دماغ والا، ہنسنے والا، مسکرانے والا، کھلکھلانے والا، رونے والا، چکھنے والا، کھانے والا، پینے والا، خوبصورت آنکھوں والا، صنوبر جیسے قد والا، ریشم جیسے بال والا ایک خوبصورت انسان بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بے شک تمہارے پروردگار کا نام بہت بابرکت ہے، اور وہ تمام کاریگروں میں بہترین کاریگر ہے، تمام پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ایسا کاریگر ہے کہ مٹی سے بادشاہ بنا دیتا ہے، وہ مٹی سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کتنے بادشاہوں کو بنائے جنہوں نے اکیلے پوری دنیا پر حکومت کی، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تمہیں اس کے بعد ضرور بھی ضرور مرنا ہے۔